پرویز شاہ نے انشو کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف زور سے کھینچا کہ وہ آ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو سی ہونے لگی تھی۔ انشو نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کڑک آواز میں بولی، یہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ انشو نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی، مگر پرویز شاہ نے انشو کے لب پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، شش، تم اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتی۔ پرویز شاہ نے ایک روبدار آواز میں شیر کی طرح ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، تم چھپ کر حویلی سے باہر جا رہی تھی نا؟ انشو نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ تم تو گھر سے باہر گئے تھے نا، پھر اچانک کہاں سے نمودار ہو جاتے ہو تم انسان ہو یا جن، ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے ہو۔ پرویز شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے انشو کی طرف دیکھا، اور انشو تھی کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پرویز شاہ بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور انشو کے منہ پر ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اپنے قریب کر لیا۔ دونوں اتنا قریب ہو گئے کہ ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن سکتے تھے۔ پرویز شاہ نے انشو کے منہ سے ہاتھ اٹھایا اور بے اختیار اپنے لب انشو کے ہونٹوں پر۔ میری عمر 21 سال تھی، شوخ اور چنچل سی میری طبیعت تھی، ہنسی میرے ہونٹوں پر یوں رہتی جیسے میری سہیلی ہو۔ وہ دیکھنے میں کافی ٹھیک ٹھاک، یا پھر یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ بس ایک ہی کمی تھی مجھ میں بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ جوں جوں میں جوان ہوتی چلی گئی، میرے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ میں نے بچپن سے لے کے جوانی تک کا سفر طے کر لیا۔ سب کچھ بدل گیا، نہیں بدلے تو ہمارے حالات۔ غریبی نے ہماری جان ہی نہیں چھوڑی۔ میری اماں اور ابا میری شادی کو لے کر فکر مند رہنے لگے کہ کیسے بیٹی کا فرض ادا کریں گے۔ ایک میں گھر سے نکل کر تھوڑی دور چچا شکیل کا ڈیرا تھا، وہاں سے دودھ لینے جا رہی تھی۔ سڑک پر ایک لمبی سی کار گاڑی میرے سامنے سے گزری، تھوڑی دور جا کے واپس میرے پاس آ کے رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو ایک گبرو جوان لڑکا مجھے ایک کاغذ دکھاتا ہے کہ یہ پتہ معلوم ہے تمہیں؟ جب میں نے دیکھا تو وہ میرے ہی گھر کا پتہ تھا۔ میں نے زیادہ نہیں سوچا اور بتا دیا، اور میں چچا شکیل کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں ڈیرے پر پہنچی، سلام کیا، دودھ لیا اور واپس گھر کی طرف نکل پڑی۔ جیسے ہی گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ گبرو جوان ابھی تک ہمارے گھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر اپنا ایک ہاتھ پیچھے چھپا لیا اور جھوٹی ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ آؤ انشو بیٹا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیوں اماں، کیا ہوا؟ تو اماں نے کہا کہ یہ صاحب تمہیں لینے آئے ہیں، آج سے تم انہی کے گھر رہو گی۔ میں نے کہا، مگر کیوں اماں؟ اماں نے کہا، بس میں نے کہہ دیا نا، جاؤ صاحب کے ساتھ جاؤ، بس کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ میں اماں کے پیروں میں گر گئی۔ اماں، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ مگر میری اماں یا اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں لا کر بٹھا دیا۔ دیکھنے میں وہ گبرو جوان بہت خوبصورت تھا، مگر غرور بہت تھا اس میں۔ بہرحال سارے راستے ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد گاڑی ایک عالی شان حویلی کے سامنے رکی۔ یہ حویلی تو بہت خوبصورت تھی، باہر سے اندر کا کیا ہی منظر ہوگا۔ اس گبرو نے مجھے اندر چلنے کا کہا، لیکن میں چپ چاپ وہیں کھڑی رہی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور میری کلائی کس کر اپنے ہاتھ میں پکڑی اور گھسیٹ کر اندر داخل ہوا۔ ایک پل کے لیے تو مجھے لگا جیسے میں کسی جنت میں آ گئی ہوں۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت سے نوکر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ گبرو مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور میرا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا کہ آج سے تم یہاں رہو گی۔ جیسے ہی میں نے اپنی کلائی دیکھی تو اس پر انگلیوں کے نشانات جم چکے تھے۔ اس گبرو جوان نے ایک نظر میری کلائی پر ڈالی اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، اور میں دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی کہ کتنا اکھڑو کھڑوس ہے، دیکھو تو کیا حال کر دیا میری نازک سی کلائی کا، اور پھر بنا کچھ کہے ہی یہاں سے چلا گیا۔ مجھے یہاں کس لیے لایا گیا ہے؟ میرا یہاں کیا کام ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ اماں ان کو کیسے جانتی ہے؟ اماں ابا نے مجھے اس کے ساتھ کیوں بھیجا؟ جن لوگوں کو میں جانتی تک نہیں، مجھے تو اس گبرو جوان کے نام کا بھی نہیں پتا تھا۔ کیا کروں، کیسے پتہ کروں کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد کچھ نوکر میرے سامنے کھانا لے کر آئے اور کہا کہ آپ جلدی سے کھا لیں،
صاحب کا ڈر ہے۔ مجھے بھی غصہ تھا، یہاں آنے پر بھی حیران تھی مجھے یہاں کیوں لایا گیا، اور میں پریشان بھی تھی کہ میری اماں نے مجھے میرے ساتھ ایسا کیسے کر دیا۔ بہرحال آدھے گھنٹے میں کھانا لے کر بیٹھی رہی، میں نے کھانا نہیں کھایا، اور پھر وہ گبرو جوان کمرے میں داخل ہوا اور مجھے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر غصہ دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ مجھے لگا کہ جیسے میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ یہ تو میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، تو اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور کھینچ کر چلنے لگا۔ تھوڑی دیر حویلی میں چلنے کے بعد ہم ایک ایسے کمرے میں پہنچے جہاں پر ایک درمیانی عمر کی عورت لیٹی ہوئی تھی، جو دیکھنے میں شاید بیمار لگ رہی تھی۔ اس گبرو جوان نے مجھے زور سے وہاں جا کر چھوڑ دیا۔ اس عورت کے سامنے ہو کر کہا کہ تمہیں یہاں لانے کا مقصد ہے کہ تم ان کی خدمت کرو۔ یہ میری ماں ہے، اس حویلی کی مالکن۔ آج سے تمہارا کام ہے ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میرے مالکن سے پوچھنا چاہا کہ مالکن، مجھے یہاں لانے کی کوئی خاص وجہ، یا پھر صرف آپ کی خدمت کے لیے ہی لایا گیا ہے؟ مالکن پلیز مجھے بتا دینا کہ میری ماں نے مجھے بیچ دیا یا پھر مجھے یہاں کام پر رکھ دیا ہے۔ بہت سے سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ کیا آپ مجھے میرے ان سب سوالوں کا جواب دیں گی تو یہاں رہنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن وہ خاموش رہی، بولی نہیں۔ اب مجھے میرے سوالوں کا جواب کہیں نہ کہیں سے تو چاہیے تھا، لیکن کہیں بھی نہیں ملا، تو میں چپ کر کے وہیں پر بیٹھ گئی۔ مالک ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اب میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ میں اس حویلی سے کیسے بھاگوں۔ بس پھر میں نے وہاں پر خوش رہنے کا ڈرامہ کرنا شروع کر دیا، یعنی میں تھی کہ حویلی کے سارے راستے پتہ کر سکوں اور پھر آسانی سے بھاگ سکوں۔ میں نے مالکن کے ساتھ بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی، اس کی دیکھ بھال کرتی تھی تاکہ سب لوگ مجھ پر آسانی سے بھروسہ کر لیں۔ تھوڑی دیر گزری تو میں نے سوچا کہ میں باہر کا چکر لگا کے آتی ہوں۔ سامنے وہ گبرو جوان آ رہا تھا، اس حویلی کے سائیں تھے جو۔ انہوں نے اس کو آواز دی اور کہا کہ پرویز شاہ ادھر آؤ، مجھے تم سے کوئی ضروری کام ہے۔ جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی تو میں نے کہا کہ اوہ، تو ان کا نام پرویز شاہ ہے۔ نام تو اچھا ہے مگر یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، مطلب خوبصورت ہے، لیکن اتنا اکھڑو اور کھڑوس کیوں ہے؟ جتنا پیارا اس کا نام ہے، حویلی ان کی پیاری ہے، خود بھی اتنا نرم دل ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ لیکن خیر، مجھے اس سے کیا، میں نے کون سا یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ میں دل ہی دل میں یہ بڑبڑاتی ہوئی واپس مالکن کے کمرے میں چلی گئی۔ مالکن کے لیے سوپ آیا تو اس کو سوپ پلایا۔ پلانے کے بعد میں نے ان کے کمرے کی اچھے سے صفائی کی، مالکن کے کپڑے وغیرہ چینج کیے۔ مالکن سو گئی۔ ان کے پاس بیٹھے بیٹھے جانے کب میں بھی سو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاس پرویز شاہ کھڑے تھے۔ اس بار وہ مجھے غصے سے نہیں دیکھ رہے تھے، بڑے ہی پیار والی نظر سے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، میں نے انہیں دیکھتے ہی نظریں نیچے جھکا لی۔ انہوں نے مجھے باہر جانے کے لیے کہا، میں چپ کر کے باہر چلی گئی، کیوں نہ کہ وہ مالکن سے شاید کچھ بات کرنا چاہتے تھے۔ میں باہر ہال میں جا کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو پرویز شاہ آ گئے۔ ایک دم سے جب میں پیچھے مڑی تو وہ بالکل میرے قریب آ کر کھڑے تھے اور کہا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہنا، اور ہاں، اگر یہاں پر کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی وغیرہ ہو تو مجھے کہنا۔ میں نے کہا کہ جی نہیں، مجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، لیکن ہاں، میں اتنا ضرور جاننا چاہوں گی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے اور کس مقصد سے لایا گیا ہے۔ آپ میری ماں کو کیسے جانتے تھے؟ میری ماں تک کیسے پہنچے؟ یہ سوال مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں۔ اگر آپ میرے سوالوں کا جواب مجھے دے دیں گے تو میرے لیے یہاں رہنے کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن پرویز شاہ نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ بس تمہیں جتنا کہا گیا ہے تم اتنا کرو، اور جہاں جتنا محنت سے کام کرو گی یہاں اس سے دگنی رقم تمہارے گھر ہر مہینے پہنچا دی جائے گی۔ لیکن خیال رکھیں کہ تمہاری ماں اور ابا اس گھر میں ہیں، اور اگر یہاں تم نے کوئی گڑبڑ کی تو وہاں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اسی لیے یہاں برا کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں ضرور سوچ لینا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو شخص دیکھنے میں اکڑو اور سڑو سا لگتا ہے وہ اتنا بے رحم بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کی دھمکیاں دینے لگ گیا۔
وقت گزرتا گیا اور پرویز شاہ کو مجھ پر یقین آتا گیا۔ میں ان کی ماں کی ہر وقت دیکھ بھال کرتی، یہاں تک کہ میں نے گھر کے جو کام ہوتے ہیں، حویلی کے کام تھے، ان میں بھی دلچسپی لینی شروع کر دی، کیوں نہ کہ میں اپنا یقین جمانا چاہتی تھی کہ میں یہاں ٹھیک ہوں۔ پھر ایک دن ایسا آ گیا کہ میں نے حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی تو اسی لمحے پرویز شاہ سامنے آ گئے اور میری کلائی زور سے مروڑی اور کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس حویلی سے تم باہر نہیں جا سکتی، پھر تم نے یہ سب کرنے کی جرت کیسے کی؟ میں نے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ آپ اب تو اس حویلی سے باہر گئے تھے نا، پھر اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو پرویز شاہ نے کہا کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، جتنا تم سے پوچھا گیا ہے اتنا بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں باہر نہیں بھاگ رہی تھی، بس آج دل کر رہا تھا کہ تھوڑا باہر گھومنے کے لیے، لیکن میں باہر بھاگ نہیں رہی تھی۔ میں نے بات کو بہت ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی پرویز شاہ تھا۔ پرویز شاہ نے میری ایک نہیں سنی اور میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئے اور مجھے وارننگ دی کہ تمہارا دوبارہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بھی کسی چھوٹے بچے کی طرح منہ پھلا کر بیٹھ گئی، جیسے کہ مجھے یقین ہو کہ میرے ناراض ہونے پر مجھے کوئی منائے گا۔ لیکن کچھ دیر گزری تو میرا منہ تو ضرور پھولا ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ مالکن کے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں نے مالکن کو بڑے پیار سے کھانا کھلانا شروع کیا۔ تبھی اوپر سے پرویز شاہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں تسلی سے مالکن کو کھانا کھلاتی رہی اور وہ میری طرف کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی، میں نے بھی ایسے دکھایا کہ جیسے میری طرف کوئی دیکھ نہیں رہا یا ان کے دیکھنے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ لیکن میں نے بھی منہ بلا کر نظریں نیچے ہی رکھی، پھر بھی وہ وہیں کھڑے رہے۔ کھانا مکمل ہوا تو پرویز شاہ نے شکریہ ادا کیا کہ ابھی تمہیں آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور میری والدہ کی طبیعت میں کافی بہتری آ گئی ہے، ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں جن سے اتنے سوال کر رہی تھی وہ میرے سوالوں کے جواب دینے کے لائق بھی نہیں ہیں، کیوں نہ کہ مالکن کو تو فالج ہویا ہوا تھا اور وہ تو بول نہیں پاتی تھی۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے ان کا اپنے طریقے سے خیال رکھنا شروع کر دیا، یعنی میں ان کے پاؤں پہ زیتون کے تیل کی مالش کرتی، ہاتھ پر زیتون کے تیل کی مالش کرتی، مطلب جہاں جہاں مجھے لگتا وہاں وہاں میں نے ان کی کیئر کرنی شروع کر دی، دن میں 2-3 دفعہ۔ پھر میں نے ان کی ٹانگ، میں نے ان کے ہاتھ اور ان کی میں نے حرکت کروانی بھی شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے خود کو کافی فرق محسوس ہونے لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ مالکن بہتری کی طرف جا رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ یہ دیکھ کر پرویز شاہ بہت خوش ہوئے کہ تم نے تو میری ماں کو کچھ ہی دنوں میں بہت اچھا کر دیا، تو بہت شکریہ۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو نوکر ہوں نا، اور نوکروں کا تو شکریہ ادا نہیں کرتے نا۔ تو پرویز شاہ نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا کہ نوکر، اور وہ بھی تم؟ یہ سب تم سے کس نے کہا کہ تم نوکر ہو؟ ہم اتنا اعلیٰ مقام نوکروں کو نہیں دیتے۔ یہاں اس گھر میں جتنے بھی نوکر ہیں، اس حویلی میں جتنے بھی نوکر ہیں، ان سب کو دیکھو اور خود کو دیکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ ان میں اور تم میں کیا فرق ہے۔ کیا تمہیں اس گھر میں نوکروں والا مقام دیا ہوا ہے میں نے؟ نہیں۔ یہ بات سن کر میں بھی حیران ہو گئی، کیوں نہ کہ میرے ساتھ کبھی بھی نوکروں والا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، مجھے تو بلکہ مالکن کے برابر اہمیت دی جاتی تھی۔ خیر، کچھ ہی دنوں میں مالکن ٹھیک ہو گئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا۔ میری بھی مالکن سے باتیں ہونے لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا مالکن کے ساتھ رشتہ اتنا گہرا بن گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے بھی نہیں پتہ چلا کہ میں یہاں کوئی ان کا خیال رکھنے کے لیے آئی تھی یا پھر میں انہی کی بیٹی ہوں۔ ہمیں دیکھ کر اکثر دروازے میں سے خوش ہو جایا کرتے تھے اور کافی دیر وہاں پر کھڑے ہو کر ہمیں دیکھتے رہتے، لیکن ہم دونوں مالکن نوکرانی اپنی باتوں میں مگن رہتی۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا۔ ایک دن میں نے سوال کیا کہ مالکن، آپ مجھے بتائیں گی کہ مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے؟ کیا میری ماں ابا نے مجھے بیچ دیا، مجھے کام پر بھیج دیا؟ تو مالکن نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ تو پرویز شاہ کو پتہ جو تمہیں یہاں پر لایا ہے، اور مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، میں جانتی تک نہیں۔ مالکن کو پتہ ہے، مالکن مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ پرویز شاہ میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ جب بھی میں ان کو دیکھوں وہ مجھے چھپ چھپ کر کھڑکی میں سے، دروازے میں سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ میں کچن میں جاتی اور مالکن کے لیے پہلے کھانا بناتی،
پھر میں نے پرویز شاہ کے لیے اور سب کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ اب فیملی میں ایک تو مالکن تھی، دوسرے صاحب تھے اور ایک پرویز شاہ تھے۔ ان کے گھر کے 3 فرد پر یہ فیملی مشتمل تھی۔ میں نے تینوں فرد کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی کھانے کی میز پر سب نے کھانا کھایا تو میرے کھانے کی بہت تعریف کی۔ آپ تو بہت اچھا کھانا بناتی ہو۔ میں نے کھانا بنایا تھا۔ اس دن پہلی بار مالک نے بھی ٹیبل پر آ کر کھانا کھایا تھا۔ مالکن آہستہ آہستہ چل کر آئی تھی مگر ٹیبل تک چل کر آ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ تم تو ہمارے لیے بہت لکی ہو، بہت قسمت والے ہیں ہم لوگ۔ تمہارے قدم اس گھر میں کیا پڑے کہ اس گھر کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ میں جب کچن سے کھانا لے کر واپس آئی، ٹیبل پر رکھا تو پرویز شاہ نے مجھے کہا کہ بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ تم بھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرا انکار کرنا ہی تھا کہ پرویز شاہ نے میرے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھا لیا اور کہا کہ میں نے کہا نا کہ کھانا کھاؤ تو مطلب کھانا کھاؤ، مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ میں بھی کیا کر سکتی تھی، ہاتھ میرے کانپ رہے تھے، کیوں نہ کہ میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ میرے لیے تو یہ سب لوگ انجان تھے نا، اور انجان لوگوں سے گھبراہٹ تو ہوتی ہے نا۔ میں نوالا توڑتی تو ہاتھ کانپنے لگتے۔ مجھے مالکن نے کہا کہ بیٹی ڈرو مت، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں یہاں پر آئے ہوئے، تم ہمارے گھر میں تو کافی جانتی ہو، اب تو تمہیں یہاں پر ایزی ہو جانا چاہیے تھا نا۔ آرام سے کھانا کھاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ہوں نا۔ پرویز شاہ تمہیں کچھ کہے تو صحیح، ایسی ڈانٹ لگاؤں گی نا کہ بھول جائے گا تمہارے ساتھ سختی کرنے میں۔